أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو رفیق نہ بناؤ، ان کے بعض کے رفیق ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو رفیق بنائے گا تو انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان لوگوں کو تو تم دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ انہی میں یہودی اور عیسائیوں میں دوستانہ سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، متوقع ہے کہ اللہ فتح دے دے یا کوئی چیز اپنی طرف سے لے آئے، تو وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس پر شرمندہ ہوں۔ اور ایمان والے کہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جو بڑھ بڑھ کر اور قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال اکارت گئے تو یہ گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھرا تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن کو اللہ چاہتا ہوگا اور وہ اللہ کو چاہتے ہوں گے، جو ایمان والوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تمہارا رفیق اور معاون تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دوست اور رفیق بنائیں گے، وہ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا 8واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر سے پہلے یہ دیکھیں کہ سورت میں اب تک ایمان کے کن تقاضوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس سورت میں ایمان کے مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ان کو عہود و مواثیق اور عقود سے تعبیر کر کے ان کی اہمیت جتلائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر، اے ایمان والو، تمام احکام، عہود، مواثیق اور ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کے شاعر اور خدا پرستی کی نشانیوں کو حلال مت ٹھہراؤ۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے تقویٰ کرو، اس کا تقرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جان توڑ جد و جہد کرو۔
اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو رفیق نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہارے مقابلے پر تو اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں یا کوئی اور کافر ہوں، بہرحال سب ایک ہیں، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، اہل کفر خواہ آپس میں کتنے مختلف ہوں، اہل ایمان کے مقابلے میں سب ایک ہیں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے اور سورہ مائدہ حدیبیہ سے واپسی پر یک بارگی نازل ہوئی ہے۔ اس زمانے میں اسلام ایک طاقت بن چکا تھا، لیکن ابھی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا زور نہیں ٹوٹا تھا۔ کشمکش حق و باطل برپا تھی۔ مسلمانوں میں ایسے مفاد پرست بھی شامل تھے جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ تھیں، بلکہ وہ صرف اپنے مفاد کے پجاری تھے اور مفاد کی خاطر مسلمانوں میں شامل تھے کہ کشمکش حق و باطل میں جس فریق کا پلہ بھاری رہے گا اور کامیابی کا صحرا جس کے بھی سر بندھے گا، ہمارا مفاد بہرحال محفوظ رہے گا، کیونکہ ہم دونوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم ایمان لانے کا اظہار کرتے ہو تو ذہن و فکر، دل و نگاہ اور قلب و نظر کے پورے اطمینان اور انشراح کے ساتھ ایمان لاؤ، اور پوری یکسوئی کے ساتھ راہ ایمان پر گامزن ہو کر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے کلمہ کو بلند کرنے میں اپنی صلاحیتیں، اپنی فرصتیں اور اپنی قوتیں اور ذرائع اور وسائل اور اپنے تعلقات اور روابط کو کھپانے میں لگ جاؤ۔ ایمان اور کفر دونوں کی کشتیوں میں سوار ہوگے تو تمہاری ٹانگیں بیچ سے الگ ہو جائیں گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور مفاد پرستی اور نفاق کا بیج بو کر سماج کو بھی تباہی سے دوچار کرو گے۔ اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور رفیق اور ہمساز اور ہمباز نہ بناؤ۔ تمہارے ہمساز اور ہمباز، دوست اور رفیق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اہل ایمان ہیں۔ یہود و نصارہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ معمول کے حالات میں اور نارمل صورت میں ان سے دعوتی اور تبلیغی اغراض سے معاشی، سماجی اور سیاسی ہر پہلو میں ان سے تعلقات اور روابط اور رفاقت کے طور طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کشمکش حق و باطل میں تمہارا ان کو دوست بنانا ایمان کے خلاف اور اسلام کے منافی ہے، اور سراسر کفر باطل کے ساتھ تعاون ہے جو ایمان کے بجائے کفر کا تقاضا ہے۔ ذرا سوچو، ایمان کے تقاضے پورے کرنا پسند کرو گے یا کفر کے؟ یاد رکھو، اگر تم نے یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں مشرکوں سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں تو تمہارا شمار انہی میں ہوگا، اور پھر تم ہدایت سے بالکل محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ آدمی ایمان کا دم بھرے اور کافروں کا رفیق بن کر ان کے کام آئے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، یعنی ان کی وفاداریاں دعوی ایمان کے باوجود کفر اور اہل کفر کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اہل کفر ہی میں گھلے ملے رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہ کر کوششیں اور جد و جہد جاری رکھتے ہیں، اور ان کی ساری توانائیاں اہل باطل کے کام آتی ہیں، اور ان کی منافقت ان کی چھپائے چھپتی بھی نہیں ہے۔ خود اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، کہیں ہم سے امریکہ نہ روٹھ جائے، کہیں برطانیہ اور فرانس اور UNO ہمارے خلاف کوئی تجویز نہ پاس کر دے، کہیں امریکہ اور اسرائیل اور صہیونیت اور یہودی اور برہمن مل کر ہمیں بنیاد پرست اور دہشت گرد نہ قرار دے دیں۔ اس لیے ہم کسی سے بگاڑنا پسند نہیں کرتے۔ ارے بھائی، کئی دن کی زندگی ہے، آج مرے کل دوسرا دن، با مسلمان اللہ اللہ اور با برہمن رام رام، عین اسلام کے مطابق ہے، اور بھائی سب دین سچے ہیں، اور کوئی مذہب بھی بیر رکھنا نہیں سکھاتا، مگر اپنے اس پورے وعظ میں انہیں کہیں یاد نہیں آتا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور صرف اسلام ہی دین حق ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین و مذہب اور کوئی عزم اور دھرم اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اور منافقین جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں جھونکے جائیں گے، اور اہل ایمان صرف اللہ کے وفادار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی منافقت اور تناقض سے پاک ہوتی ہے، مگر اس کا بالکل امکان ہے کہ اللہ کشمکش حق و باطل میں اہل ایمان کو فتح دے دے، یا کامل فتح سے پہلے ایسا حالات پیدا کر دے کہ اہل حق کی فتح کی یقینی حالات پیدا ہو جائیں اور ان منافقوں کو شرمندہ اور ذلیل ہونا پڑے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی منافقت کا پردہ فاش کر دے اور ان کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے۔ اگر ایسا ہوا جیسا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی توقع رکھنا چاہیے، تو پھر اہل ایمان ان پر تبصرہ کریں گے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے کو مومن ثابت کرتے تھے،
اور کہتے تھے ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ افسوس ان کے اعمال اکارت ہو گئے اور یہ خسارہ میں ڈوب گئے۔ جو لوگ بھی مسلم سوسائٹی میں شامل ہیں ان کو ہر وقت اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر کرنا چاہیے، اور اس کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا اور کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی کتاب سے شعوری طور پر اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی فکر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اہل کفر اور باطل طاقتیں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی فکر میں رہتی ہیں، اور ابلیس ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں خود اسی کا خسارہ ہے، اللہ کا، اللہ کے دین کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سچے اہل ایمان پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو اہل ایمان کے لیے متواضع، نرم مزاج اور نرم خو اور مطیع ہوں گے، جو اہل کفر کے لیے لوہے کے چنے اور سخت جان ثابت ہوں گے، وہ اہل باطل کے ہاتھوں بکنے والے نہیں ہوں گے، وہ اصول پر جمنے والے اور اہل باطل کا آگے جھکنے والے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور سچائی کے لیے تن من دھن کھپائیں گے، وہ راہ حق پر چلنے میں اور دین کا جھنڈا بلند کرنے میں اور غلبہ حق کے لیے سرفروشی میں کسی کی ملامت، کسی کے طعن و تشنیع، کسی کی الزام تراشیوں اور کسی کے دباؤ اور دھونس اور دھاندلی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی انہیں بنیاد پرست کہے، کوئی انہیں دہشت گرد قرار دے، کوئی انہیں دور وحشت کے نظام کا علمبردار کہے، کوئی انہیں غیر ملکی ایجنٹ کہے، لیکن وہ دین حق پر قائم رہنے والے اور اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والے بنے رہیں گے، اور یہ خوبیاں اور اعلیٰ درجے کا اوصاف در حقیقت اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے۔ جو شخص یا قوم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور فراخی کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کی کوئی کارروائی ظن و تخمین قیاس میں مبنی نہیں ہوتی ہے۔ رکوع کے آغاز میں منفی حکم تھا کہ یہودیوں، عیسائیوں، باطل پرستوں کو اپنا رفیق اور دوست نہ بناؤ اور قابل اعتماد ساتھی مت سمجھو، اور رکوع کے آخر میں مثبت حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کارساز تو اللہ ہے، اسی کو کارساز بناؤ، تمہارا ہمدرد اور غمخوار اور معاون اور قابل اعتماد سربراہ اللہ کا رسول ہے، اسی کو اپنا کرتا دھرتا بناؤ، اور واقعی دوست اور رفیق اہل ایمان ہیں، انہی کو رفیق سمجھو، اور مل جل کر اللہ کے رسول کی پیشوائی میں اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے دین کو قائم کرو اور قائم رکھو، اور ساتھ ہی سچے اہل ایمان کی اولین اور دائمی اور مستقل پہچانیں اور صفات بھی بتا دی۔ سچے اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ سچے اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ سچے اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنی پوری ذہنی وسعتوں اور ادراک و شعور کی قوتوں کے ساتھ، اپنی تمام اخلاق و کردار کی پہنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام سماجی، معاشی اور سیاسی ہمہ گیریوں کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، فروتنی، عاجزی، انکساری اور خضوع و خشوع اختیار کرنے والے، وفادار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار جماعتیں اور گروہ اور پارٹیاں ہیں، مثلاً الحاد کی علمبردار پارٹیاں ہیں، شرک کی علمبردار پارٹیاں ہیں، کفر کی علمبردار پارٹیاں ہیں، سیکولرازم، ڈیموکریسی اور نیشنلزم کی علمبردار پارٹیاں ہیں، قومی وطنی پارٹیاں ہیں، نسب و نسل، رنگ اور زبان، پیشہ اور حرفہ یا کسی طبقے کی علمبردار پارٹیاں ہیں، مذہبی، روحانی، علمی اور تحقیقی، تعلیمی اور تدریسی، فکری اور نظریاتی بنیادوں پر مقاصد حاصل کرنے والی پارٹیاں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پارٹی تو صرف وہ ہوتی ہے جو صرف 3 خصوصیات رکھتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا ولی اور کارساز بنا لیں، اس کی خالقیت، مالکیت اور حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کو آقا و مولا، فرما روا اور حاکم، معبود اور مطاع اور رب بنا لیں، اور اسی کے دین کو دین مان لیں، اسی کی عبادت، اطاعت، بندگی اور پرستش اختیار کر لیں۔ جو لوگ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لا کر ان پر اترنے والی تمام تعلیم و ہدایت کو مان کر اور انہی کو اپنا رہنما، پیشوا، لیڈر اور رہبر تسلیم کر لیں،
اور عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لیں، اور صرف اہل ایمان کو رفیق، دوست، معاون اور حمایتی بنا لیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی تسلیم کر کے اللہ کے دین پر چلیں اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہی لوگ ایک ٹیم اور ایک پارٹی ہیں، اللہ کی پارٹی حزب اللہ۔ اس پارٹی کے اصول عام فہم زبان میں یہ ہوتے ہیں: اللہ مولانا، اللہ ہمارا آقا اور حاکم اعلیٰ ہے، القرآن دستورنا، قرآن ہمارا دستور ہے، الرسول ہادینا، رسول ہمارا رہنما اور لیڈر ہے، الدین مقصودنا، دین اسلام کا فروغ اور قیام ہمارا مقصود ہے، العقبہ منزلنا، آخرت کی کامیابی ہماری منزل ہے۔ یہ اصول اور حزب اللہ کے نعرے قرآن ہی سے ماخوذ ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اور ارکان دین اور چاروں فرض عبادتیں اس میں شامل ہیں۔ محض سمجھانے کے لیے اور آج کل کی اصطلاحات میں تقریب ذہن کی خاطر ان کو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے۔ اگر اس پارٹی کے افراد اور علمبردار، ورکر اور لیڈر یعنی تمام دنیا کے سچے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ یہی لوگ غالب ہوں گے، اور ان کو ان کو بنیاد پرست اور دہشت گرد اور دقیانوسی کہنے والے ناکام و نامراد ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہی اللہ کی پارٹی ہے اور اللہ کی پارٹی غالب ہی ہونے کے لیے ہے۔ یہ سورہ المائدہ کا 8ویں رکوع کا ترجمہ اور مختصر توضیح ہے۔ آئیے اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کریں تاکہ اسے ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اور دوسرے باطل پرستوں کو رفیق بنانا اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنا ایمان کے منافی ہے۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے ہم نما اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ کشمکش حق و باطل میں جو لوگ اہل باطل کا ساتھ دیں ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ جو لوگ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں میں گھل مل کر ان کی حمایت میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور محض دنیا کے مصائب سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح دے یا فتح کے آثار نمایاں کر دے یا منافقوں کی منافقت واشگاف کر دے تو ان منافقوں کو دنیا ہی میں شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور اہل ایمان ان منافقوں کی منافقت کھل جانے پر کہیں گے: کیا یہی لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال اکارت ہوئے اور یہ خسارہ اور گھاٹے میں مبتلا ہو گئے۔ اگر کوئی شخص ایمان سے پھر جائے اور باطل پرستوں میں شامل ہو جائے تو خود ہی گھاٹے اور تباہی سے دوچار ہوگا۔ اللہ اور اس کے دین کا اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مخلص ایمان والوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ سچے مسلمانوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے آگے نرم خو، نرم مزاج اور متواضع اور اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور کافروں کے لیے لوہے کے چنے اور سخت جان اور اصول کے پابند ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ دین کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ مسلمانوں کا رفیق اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں۔ اللہ کی پارٹی کے لوگ اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو نگراں، متولی، منتظم اور دوست بناتے ہیں، اور یہی ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ کی پارٹی ہی غالب رہتی ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔